بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے امن عامہ کے جو اصول وضع فرمائے اس کی مثال اس سے قبل روئے کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ کنوارے اور شادی شدہ زانی کی سزا۔ امام مالک خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو اشخاص جھگڑا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کتاب اللہ پر فیصلہ کیجئے اور مجھے پورا واقعہ پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا ایک خاتون کا ملازم تھا، خادم تھا۔ میرے بیٹے نے اس خاتون کے ساتھ زنا کیا۔ میں نے کسی عالم سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ 100 بکریاں اور ایک غلام کو فدیے کے طور پر آزاد کر دو۔ میں نے 100 بکریاں فدیے میں دے دی اور ایک غلام آزاد کر دیا۔ آپ اس معاملے کا فیصلہ کتاب اللہ سے فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا غیر شادی شدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 کوڑے مارنے اور 1 سال کی جلاوطنی کا حکم صادر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو اس خاتون کے گھر بھیجا اور اس سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رجم کا حکم صادر کر دیا۔ جس شخص کے بیٹے نے زنا کیا تھا اس کو 100 بکریاں واپس لوٹا دی گئیں اور اس کے بیٹے کو 100 کوڑے مارے گئے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ محدثین نے اس میں سے جو نکات اخذ کیے ہیں وہ بیان کرنے چلا ہوں کہ ناجائز صلح توڑنا درست ہے۔ تحقیقات کے لیے کسی کے گھر قاضی کسی کو بھجوا سکتا ہے۔ رجم کی سزا کے ساتھ کوڑے نہیں لگائے جا سکتے۔ کسی شخص پر حکم لگانے کے لیے یا تعزیر لگانے کے لیے خبر واحد کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض جو اپاہج تھا کو لایا گیا جو اپنی لونڈی کے ساتھ خباثت کرتا تھا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھجور کے ایسے گچھے سے مارو جس کی کئی شاخیں ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔